أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا من وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا وابتلوا الیتامی، اور یتیم بچوں کو آزماتے رہو۔ اچھا، کون سا حکم آیا اب؟ پانچواں؟ چوتھا ہی چل رہا ہے۔ اچھا، وابتلوا الیتامی، اور ان یتیم بچوں کو آزماتے رہنا، تربیت کرتے رہنا۔ پیسے تھوڑے سے دے دیے کہ جاؤ کوئی چیز خرید لاؤ، باہر لے جائے، ڈھنگ سکھا دیا کہ دیکھیں ایسے تجارت ہوتی ہے، ایسے کام ہوا کرتا ہے، ایسے آفس میں آتے ہیں۔ وابتلوا الیتامی، اور ان یتیم بچوں کو کیا کرو؟ کچھ نہ کچھ سکھاتے رہو اس چیز کو، حتیٰ یہاں تک کہ اذا بلغوا النکاح، یہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، اس وقت تک تم ان کی تربیت کرتے رہو۔ اس لیے یتیم بچہ اگر فاسق بھی ہو، گناہگار بھی ہو، لیکن انتظامی امور میں ماہر ہو جائے، جس آفس میں آپ نے لگایا تھا وہاں پہ سیٹ ہو گیا، دکانداری کرا کے دی، دکان ٹھیک ٹھاک چلا رہا ہے، آپ کو اندازہ ہو گیا کہ اب یہ کاروبار سمجھ گیا ہے ابھی بچہ 14-15 برس کی، لیکن کاروبار سمجھ گیا ہے، اس کا مال اس کے حوالے کر دیا جائے۔ حتیٰ اذا بلغوا النکاح، یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائے، وہ لڑکا یا لڑکی۔ اور حنفی فقہا نے 15 برس کا فتویٰ دیا ہے کہ لڑکی کی عمر 15 برس ہو جائے یا لڑکے کی عمر 15 برس ہو جائے تو اگر تو لڑکی کا نکاح ہو رہا ہے تو پھر تو اسے دے ہی دیا جائے گا مال، لیکن لڑکی فرض کیجئے تجارت کرتی ہے، لڑکی نے کوئی سلائی سینٹر کھول لیا، کوئی ایسی چیز کر لی، لڑکا کوئی ایسے کام میں لگ گیا، جب نکاح کے وقت میں آ جائیں، ایسے 15 برس کے ہو جائیں اور ان میں تجربہ ہے، دونوں شرطیں ہیں، تجربہ بھی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ شرط بھی کہ نکاح کی عمر، پیسہ اسے دے دو۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، اور اگر تم محسوس کرو ان یتیم بچوں سے رشدن کہ یہ انتظامات، مال کا خرچ اس کو کر لیتے ہیں، رشد سے مراد پر یہاں ہدایت تقویٰ نہیں، رشد سے مراد مال کا صحیح خرچ ہے، وگرنہ رشد و ہدایت کے لفظ تو استعمال ہوتے ہیں نا عام طور پہ نیکی تقویٰ کے لیے، نہ نیک ہو، نہ متقی ہو، فاسق و فاجری ہو، والعیاذ باللہ، استغفر اللہ، لیکن وہ بچہ اگر مال کو ٹھیک صرف کر رہا ہے، پیسے کے معاملے میں اس کا دماغ ٹھیک چل رہا ہے، وہ لڑکی ٹھیک کام اپنے کر رہی ہے، فِإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، اور اگر تم ان کو اس طرح کا پاتے ہو تو پھر مال فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، ان کے سپرد ان کا مال کر دو، خواہ مطلب یہ کہ وہ نابالغ ہی ہیں، 14 برس کا ہے، لیکن لڑکا اتنا ہوشیار ہے کہ اس نے کام سنبھال لیا ہے، اس کا مال اسے دے دو، وگرنہ 15 برس پھر تجربہ ہو جائے، 15 برس کی عمر بھی ہو گئی، بالغ ہو گئے، چاہے اور کوئی علامت ظاہر نہیں ہوئی، لیکن 15 برس کی عمر میں لڑکا اور لڑکی بالغ قرار دیے جائیں گے۔ یہی مسئلہ اس میں بھی آتا ہے، تراویح میں بھی، اور تراویح میں حافظ جو ہے 15 برس سے ایک دن بھی کم ہوگا تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہے، نابالغ نہیں، بالغ ہونا چاہیے، تو بالغ کے لیے 15 برس کا قرار دیا گیا۔ تو فرمایا فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، اگر تمہیں پتہ چل جاتا ہے کہ بچے میں یہ انتظامی صلاحیت آ گئی ہے، نابالغ ہے تو بھی دے دو۔ ایک صورت نابالغ نہیں، بالغ ہو گیا لیکن بچے میں انتظامی صلاحیت نہیں آئی،
تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اس کا انتظار کرنا پڑے گا رشدن، یہ رشد پیدا ہو جائے۔ رشد کب پیدا ہو جاتا ہے؟ اس پہ ہوا ہے اختلاف، اور امام بونی پر رحمۃ اللہ نے فرمایا جب دادا ہو جائے، تو دادا بن کے بھی اگر زندگی گزارنی ڈھنگ سے نہیں آئی تو وہ کہتے ہیں اب اس کا کوئی حل نہیں ہے، پیسے اس کے حوالے کرو۔ اور دادا بننے کی عمر انہوں نے کہا کہ کم سے کم لڑکا بالغ ہو جائے گا 12 برس کی عمر میں، اور 13ویں برس میں وہ باپ بن جائے گا، اور مزید 12 برس اگر لگ جائیں تو پھر وہ بھی دادا بھی بن سکتا ہے۔ تو انہوں نے کہا جب 25 برس کا ہو جائے تو مال اس کے حوالے کرو، بس دادا ہو گیا 25 برس کا، تو انہوں نے کہا مال اس کے حوالے کر دیا جائے۔ یہ ہے رشد، فادفعوا الیہم اموالہم، پیسے اس کے حوالے کرو۔ ایک ہی صورت باقی رہ جاتی ہے، اور وہ یہ کہ وہ پاگل ہو، تو پاگل کے حوالے تو پیسے ویسے بھی نہیں کیے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح خواتین کا بھی مسئلہ ہے کہ جب وہ دادی کی عمر کو پہنچ جائے، وہ تو پہنچتی نہیں، ٹھیک ہے نا، وہ تو 60 برس میں بھی نہیں ہوتا۔ لیکن بہرحال جو شرن باتیں ہیں وہ تو یہی ہے کہ جب وہ دادی ہونے کی عمر کو پہنچ جائیں، پیسے اس کے حوالے کر دیے جائیں، اب وہ پیسہ ہم رکھو ہی نہیں اپنے پاس۔ اور اللہ نے فرمایا ہے کہ فادفعوا الیہم اموالہم، ان کا مال ان کے سپرد کر دو، بس اب اپنے مال میں جیسے وہ تصرف کریں۔ اور ایک صورت یہ ہے مستثنا اس میں پاگل پنے کی، اور ایک یہ ہے کہ بعض اوقات خواتین ہوتی ہیں بہت سیدھی، بعض مرد بھی بہت سیدھے ہوتے ہیں، حقیقتاً کچھ پتہ ہی نہیں چلتا، 50 برس کے ہو جاتے ہیں، اور نے کہا کوئی چیز مارکیٹ سے لے آؤ 1 روپے کی تو ڈھنگ سے پیدل چلنا بھی نہیں آتا، تو ان کے لیے بعض فقہا نے یہ گنجائش دی ہے کہ اگر واقعی انسان ایماندار ہو، بھتیجا، بھانجا، چچا، ماموں کوئی اپنا، اور ان کے پیسے کو اللہ کے خوف کے ساتھ خرچ کرتا رہے تو قیامت میں اس سے پکڑ نہیں ہوگی۔ لیکن جو کوئی قاعدہ کلیہ اس کے لیے ایسا بنایا نہیں جا سکتا، کیونکہ کیا پتا چلتا ہے کسی کا بھی، یہ تو اللہ کے ساتھ اپنے اپنے تعلق کی بات ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوهَا، اور ان یتیموں کا مال مت کھانا اسرافاً، اسراف کر کے، فضول خرچی کر کے، کہ پیسہ ملا لیا اور کہا اس کا پیسہ کھا لیتے ہیں، اور ضرورت کے نام پہ کھا لیا۔ اس بچے کے لیے فرض کر لیجئے گاڑی کی ضرورت تھی، تو گاڑی تھوڑے پیسوں والی بھی آ سکتی تھی، جان بوجھ کے اپنی تعیشات کے لیے بڑی گاڑی اس کے پیسے سے خرید لی کہ ہے تو اس بچے کی گاڑی ہماری تھوڑے ہی ہے، لیکن یہ پیسہ اس بچے کا برباد ہو گیا۔ اس بچے کے لیے تھوڑا پیسہ بھی خرچ کر کے کام کیا جا سکتا تھا، اسرافن، اسراف کیا ہے ایک، وبدارن، اور اللہ نے کہا ہے جلدی کرنا کہ ان یکبرو، کہ یہ بچے بڑے نہ ہو جائیں، اس سے پہلے ان کا مال کسی طرح سارا لگ جائے، یہ 2 کام نہ کرنا۔ دیکھا ہے کتنی پیسے کی حرمت ہے مومن کے پیسے کی، اور کتنا اللہ نے حکم دیا ہے ایک ایک پائی کے متعلق کہ دیکھو سوچ سمجھ کے خرچ کرنا ہے۔ اسرافم و بدارن، نہ ہی تو ان یتیموں کا مال جلدی خرچ کرو، اور نہ ہی ان کا مال کیا کرو اسرافن، اس میں فضول خرچی سے کام لے کے خرچ کرو، یہ کام نہ کرنا۔ یکبرو، اس ڈر سے کہ بچے بڑے ہو گئے، اور یہ بڑے ہونے کی عمر کیا ہے؟ وہ دادا کی عمر 25 برس کی عمر، اور 25 سال تک کہیں بڑے ہو جائیں گے، پھر کیسے پیسہ انہیں دیں گے؟ اللہ نے فرمایا بالکل نہیں۔ اور اس پیسے میں سے کھانا کیا ہے؟ مال کی جو حفاظت کرنی ہے، تو پھر اس پیسے میں مال کی حفاظت کرنے والے کا حق کتنا بنتا ہے؟ حنفی فقہا تو اس معاملے میں بڑے سخت قائل ہوئے ہیں اس چیز کے، وہ کہتے ہیں کہ یہ پیسہ اصل میں جو حفاظت کر رہا ہے، اپنے بھتیجا ہے، بھانجا ہے، کوئی بھی رشتہ ہے، یتیم کا مال سارے خاندان نے مل کے اس کے حوالے کر دیا ہے، تو کہتے ہیں یہ اپنا فرض ادا کر رہا ہے جو اللہ نے اس کے ذمے ضروری قرار دیا ہے، اور فرض کی ادائیگی پہ پیسے نہیں لیے جا سکتے۔ اس نے کرنا کیا ہے؟ مال ہی ہے نا، ایک جگہ رکھنا ہے، ہمارے زمانے میں جیسے بینک میں رکھ دیا، پچھلے زمانوں میں گھر میں رکھ دیا، کہیں گاڑ دیا، تو کوئی فزیکلی تو کام کرنا نہیں، یتیم کے اخراجات اس میں سے پورے کرے، اپنے لیے کوئی پیسہ نہیں لے گا۔ اصل فتویٰ تو حنفی فقہا کا یہ تھا کہ وہ کہتے تھے یتیم کے مال میں سے یہ پیسہ لے نہیں سکتا،
فرض ادا کر رہا ہے تو فرض ادا کرنے پہ کس چیز کا؟ ایک اور بعد کے کچھ فقہا نے یہ بھی کہا، انہوں نے کہا کہ اس پیسے میں سے تو نہیں لے سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، اور جو تم میں سے کھاتا پیتا ہے خود فَلْيَسْتَعْفِفْ، اسے چاہیے کہ بچے، دور رہے اس یتیم کے مال سے۔ کیسا سخت حکم ہے، دیکھا، بالکل یتیم کے مال کی طرف نگاہ اٹھا کے نہ دیکھے، بچے اس سے، اگر اپنا ذریعہ ہے معاش کا اس سے کھائے، اس یتیم بچے کو کھلائے گا، بہت اچھی بات ہے، نہیں کھلا سکتا تو اس کے مال سے لے کے اسی پہ خرچ کر دے۔ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا، اور جو آدمی خود فقیر ہے، فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، وہ قاعدے کے مطابق اس سے لے سکتا ہے۔ فقہا کہتے ہیں کہ جو فرض تھا اس پہ نہیں لے رہا، بلکہ اللہ نے ایک الگ سے مد مقرر کر دی ہے کہ الگ سے تمہاری تنخواہ دے دیتے ہیں، اور وہ تنخواہ کے طور پہ جتنے بھی پیسے ہیں اس میں سے متعین کر لیے جائیں گے، یہ نہیں کہا جائے گا اس سے کہ جتنے بھی چاہو لے لو۔ کچھ لوگ بیٹھ کے طے کریں گے کہ آپ کے گھر پہ یتیم یہ بچہ رہتا ہے، آپ اس کی نگرانی کرتے ہیں، پرورش، آپ 1000 فرض کیجئے اس میں سے لے لیں، اس کے مال میں سے ہر مہینے۔ اور وہ اگر ایسے کرے کہ وہ کمائی چھوڑ دے، وہ چھابڑی ریڑھی جو لگاتا تھا وہ چھوڑ دے، اور وہ کہے 2 لاکھ تو اس میں ہے تو ہر مہینے 10,000 اس سے ہی کیوں نہ لے لیا کروں، یہ جائز نہیں، یہ حرام ہو جائے گا۔ اللہ نے فرمایا من کان فقیرا فلیاکل بالمعروف، اور جو تم میں سے فقیر ہے وہ کھائے اس میں سے جتنا وہ قاعدے کے مطابق ہے، یعنی لوگ جو اس کی تنخواہ کو متعین کر دیں۔ یہ آیت کا وہ حصہ ہے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس وقت پڑھا جب انہوں نے خلافت لی۔ انہوں نے کہا لوگوں میں تمہارے بیت المال میں سے اسی طرح حصہ سلوک رکھوں گا تمہارے بیت المال کے ساتھ جیسے یتیم کے سرپرست کو اللہ نے کہا، اور عمر کے پاس جب تک اپنا پیسہ ہے وہ خرچ کرتا رہے گا، اور اس کے بعد میں بیت المال سے قرض لیتا رہوں گا، اور میں یہ کوشش بھی کروں گا کہ تمہارا قرض تمہیں واپس دے دوں، اور اگر نہ ہو سکا تو اللہ نے فرمایا ومن کان فقیرا فلیاکل بالمعروف، اور جو کوئی تنگ دست ہے وہ اس سے کھا سکتا ہے اتنا ہی جو قاعدے کے موافق ہے، اور فرمایا میں اسے واپس کرتا رہوں گا تمہارے لیے، اور میں اتنا جائز سمجھتا ہوں اس مال میں سے کہ 2 وقت کا کھانا مل جائے اور مجھے سواری مل جائے، اور میں حج کے لیے جاؤں گا ہر سال، اور حج کے لیے میرا سفر اخراجات یہ بیت المال برداشت کرے، اتنا میں سمجھتا ہوں، باقی اس سے زیادہ کچھ نہیں لوں گا۔ اور پھر فرمایا ایک اونٹنی تھی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے لی تھی، اور وہ حضرت جو تھے وہ اپنے گھر کا پانی لانے لے جانے کے لیے سامان کے لیے استعمال کرتے تھے بیت المال سے، اور وفات پہ وہ اونٹنی بھی میرے پاس انہوں نے بھجوا دی، اور 2 سال میں جتنے اس اونٹنی کے یا کسی چیز کے پیسے تھے وہ بھی سارے میرے پاس بھجوا دیے۔ اللہ رحم کرے ابوبکر پہ، مجھے بڑی مصیبت میں ڈال دی، میں ان جیسا متقی کیسے ہو سکتا ہوں۔ اور جب اپنی وفات آئی ہے تو حساب کرایا، اور شاید 48,000 ان کے ذمے بنتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ قرض ہے اور یہ فلاں 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 ادا کریں گے، اور فرمایا کہ میرے قبیلے سے کہنا ادا کریں، اور اگر میں اپنی وراثت چھوڑ کے دنیا سے جاتا تو یہی لوگ میری وراثت کا مال بھی لیتے۔ اس لیے مسلمانوں کا پیسہ، بڑے محتاط لوگ تھے، بہت متقی لوگ تھے، حکومت کے سرکاری ذرائع کے پیسے بہت ڈرتے تھے ان چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے۔ اسی لیے بہت بڑے بڑے لوگ اسلامی حکمران ایسے گزرے ہیں کہ جب وفات ہوئی تو چندہ کر کے کسی نے جمع کر کے چیزیں دے دیں، باقی کچھ نہیں۔ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ جیسے آدمی نے جو 50 برس پورے ہندوستان کا اتنی بڑی اسٹیٹ کا مالک رہا، اپنی وصیت میں لکھا ہے کہ میں نے اپنے پیسے جو ذاتی محنت سے کمائے ہیں الگ کر کے رکھے ہیں، اور کفن کا کپڑا بھی اس سے خرید کے رکھا ہے، اور ایسے بھی اور ایسے بھی، اور میں قرآن پاک لکھتا رہا ہوں، اور ایک قرآن لکھ کے میں نے حرمین شریفین بھیجا تھا، اور ایک لکھ کے ایسے دیا تھا، اور جس کے لیے لکھے ہیں وہ جانتا ہے اس چیز کو، اس لیے تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نے کہاں بھیجے تھے، یہ خود انہوں نے لکھا ہے۔ جو ان کی جنگ ہوئی تھی ٹیکسلا ایک جگہ ہے افغانیوں کے ساتھ، اس میں اورنگزیب کی فوج کو بڑی شکست اٹھانی پڑی، افغانی بڑھ گئے تھے،
اور انہوں نے جو چیزیں ان سے چھینی ہیں ان میں وہ قرآن پاک کا ایک نسخہ بھی ہے جو سلطان نے اپنے ہاتھ سے لکھا تھا. اس کے کچھ پارے 5 پارے ہیں غالباً یا 10 پارے ہیں. ہمارے یہاں گڑی افغانہ ایک جگہ ہے, ہم نے وہاں دیکھے اورنگزیب کے اپنے ہاتھ کے لکھے ہوئے ہیں. اس کے آخر پہ انہوں نے اس کی تصریح کی ہے, یہ میں نے اپنے قلم سے لکھے. اس لیے یہ لوگ ایسے محتاط تھے کہ وہ کہتے تھے یہ پیسے مسلمانوں کے ہیں, ہمارے لیے جائز تھوڑے ہی. من کان فقیرا فلیاکل بالمعروف, اور جو تم میں سے تنگ دست ہے وہ کھائے اس پیسے سے اتنی تنخواہ لے جو قاعدے کے مطابق. فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ, اور جب تم مال ان کے سپرد کرو. اچھا ہاں ایک بات رہے گی, فَلْيَسْتَعْفِفْ, جو کوئی خود غنی ہے اسے چاہیے کہ یتیموں کے مال سے بچے. مطلب کیا؟ یعنی قرض نہ لے اس سے. ایک مطلب یہ بھی لکھا ہے مفسرین نے. ایک مطلب یہ بھی لکھا ہے کہ یتیموں کے مال سے تجارت نہ کرے. تجارت میں لگا دیا پیسہ, 5 لاکھ بھتیجے کا پڑا ہوا ہے, سوچا یتیم بچے ہیں چلو تجارت میں لگا دیتا ہوں. بالکل نہیں, اللہ نے کہا ہے ایسے نہ کرنا, اس لیے کہ وہ ڈوب گئے اگر تو اس کی کیا گارنٹی ہے؟ جب حلال حرام کی بنیاد پہ تجارت کرنی ہے تو مارکیٹ میں کسی بھی وقت پیسہ ڈوب سکتا ہے. ان دونوں کاموں کو نہیں کرنا. یہ تھوڑا ہی ہے کہ اس میں سے پیسے نکالے اور پھر کسی دوست کو دے دیے کہ ہے تو یہ امانت بھانجے کی پڑی ہوئی پیسے ہیں بھتیجے کے, لیکن آپ اسے استعمال کر کے واپس دے دیں. یہ قرض کے طور پہ دینا ہوئے نا, یا خود قرض لے لے. بالکل نہیں, اللہ نے فرمایا اس سے بچو. یہ بھی چیزیں اس میں شامل. اور نگرانی وہ جو کرنی ہے اس کے لیے ایک الگ مد مقرر کر دی. فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ, اور جب تم ان یتیم بچوں کو ان کے مال واپس کرو گے, فَاشْهِدُوا عَلَيْهِمْ, تو اس پر گواہ بنا لینا مال کو لوٹاتے ہوئے. یہ نہیں ہے کہ گھر میں ہی بیٹھ کے واپس کر دیے. ٹھیک ہے, نیکی جتنی بھی ہو, تقویٰ جیسا بھی ہو, اللہ نے کہا گواہ بنا لینا, کیونکہ پیسہ ایسی چیز ہے کہ کسی بھی وقت کوئی مصیبت پڑ سکتی ہے, جھگڑا ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. پوری طرح حفاظت کرو اپنی عزت کی بھی. فَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ, اس پہ گواہ بنا لو. وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا, اور لوگوں اللہ حساب کرنے کو, نگرانی کرنے کو خود ہی بہت کافی. ڈرو اس سے. اگر یتیموں کے مال میں کچھ بھی گڑبڑ کرو گے تو اللہ تو دیکھ رہا ہے, اللہ تو اس کا حساب لے لے گا.